بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ ادغام کے قواعد پچھلے درس میں بیان ہو چکے تھے۔ آج ہائے ضمیر کے قواعد بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہائے ضمیر کی تعریف کہ ہائے ضمیر کسے کہتے ہیں۔ وہ ہا جو ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کے لیے ہوتی ہے۔ مضمرات کی 5 اقسام جو مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل وغیرہ، جن احباب نے علم النحو اور علم الصرف وغیرہ پڑھا ہو تو ان کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا۔ بہرحال ہمارا مقصد اس وقت صرف وہ ہا ہے جو واحد مذکر غائب کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا بہ، علیہ، کتابہ، عنہ۔ اب اس پہ آپ غور کر لیں تو بہ میں ہائے ضمیر کو ہم نے کسرہ دیا اور وہ بھی کھڑی زیر کے ساتھ۔ علیہ میں بھی ہم نے کسرہ دیا لیکن کھڑی زیر نہیں۔ کتابہ میں ہم نے ہائے ضمیر کو ضمہ دیا اور وہ بھی اشباع کے ساتھ، یعنی الٹا پیش کے ساتھ۔ عنہ میں بھی ہم نے ضمہ دیا لیکن الٹا پیش نہیں ہے، یعنی اشباع نہیں ہے اس میں۔ پہلے ہم یہ معلوم کریں گے کہ بہ میں اور علیہ میں ہم نے کسرہ دیا اور کتابہ عنہ میں ہم نے ضمہ دیا، تو اس کا وجہ معلوم کریں گے کہ ہائے ضمیر کی حرکت کیا ہوگی۔ ہائے ضمیر کے ماقبل اگر کسرہ یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی۔ مثلا بہ، علیہ، مگر 4 کلمات اس قاعدہ سے مستثنا ہے، یعنی وہ اپنے قاعدے کے خلاف پڑھی جائے گی۔ جب ہائے ضمیر کے ماقبل کسرہ یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی۔ آپ غور کر لیں تو بہ میں ہائے ضمیر اس لیے مکسور ہے کہ ماقبل با پر کسرہ ہے۔ علیہ میں اس لیے مکسور ہے کہ ماقبل یا ساکنہ ہے۔ مگر 4 کلمات اس قاعدہ سے مستثنا ہیں، وہ اس قاعدے کے خلاف پڑھی جائے گی۔ اپنے قاعدہ کے خلاف 2 جگہ مضموم اور 3 جگہ ساکن پڑھی جائے گی۔ اس کی مثالیں میں آپ کو پیش کروں گا۔ پہلے نمبر پر سورۃ الاعراف میں ارجہ واخاہ وارسل، ارجہ۔ اب آپ غور کر لیں تو ہائے ضمیر سے ماقبل کسرہ ہے لیکن ہائے ضمیر ساکن ہے اور بہ کی طرح مکسور نہیں ہے ہائے ضمیر، یہ اپنے قاعدہ کے خلاف ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں 2 مقامات پر ایسا کلمہ آیا ہے، وَمَا أَنسَانِيهُ عَلَيْهُ اللَّهَ، یہ 2 مقامات پر ہے۔ تو وَمَا أَنسَانِيهُ میں آپ غور فرما لیں تو ہائے ضمیر سے ماقبل یا ساکن ہے لیکن ہائے ضمیر مضموم ہے۔ علیہ اللہ میں بھی یہی صورتحال ہے کہ یا ساکن ہے لیکن ہائے ضمیر مضموم ہے اور یہ اپنے اس قاعدہ کے خلاف ہے۔ اسی طرح تیسرا مثال سورۃ الشعراء کا ہے اور وہ ارجہ واخاہ وابعث، ارجہ واخاہ وابعث۔ تو یہاں بھی سورۃ الاعراف کی طرح
ہائے ضمیر سے ماقبل کسرہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہائے ضمیر ساکن ہے اور بھی کی طرح مکسور نہیں ہے۔ اور چوتھا مثال سورۃ النمل میں فَأَلْقِهْ، یہاں بھی ہائے ضمیر سے ماقبل کسرہ ہے لیکن ہائے ضمیر ساکن ہے۔ تو یہ چار مقامات ایسے ہیں کہ یہ اپنے اس قاعدہ کے خلاف پڑھی جاتی ہے، اور یہ کیوں خلاف پڑھی جاتی ہے اس کا وجہ اور ہے، اس وقت وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ پھر الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ وقت آنے پر آپ کو بتاؤں گا۔ ہائے ضمیر کا تو ایک قاعدہ یہ بیان ہوا کہ جب ہائے ضمیر سے ماقبل کسرہ یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی۔ اب ہائے ضمیر کا دوسرا قاعدہ، ہائے ضمیر کب مضموم پڑھی جائے گی؟ تو ہائے ضمیر سے پہلے نہ کسرہ ہو اور نہ یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مضموم پڑھی جائے گی، جس کی مثالیں یہ ہیں رسولہ اخاہ، رسولہ اخاہ، تو رسولہ میں ہائے ضمیر مضموم ہے۔ اب یہ اس لیے مضموم ہے کہ ہائے ضمیر سے ماقبل نہ کسرہ ہے اور نہ یا ساکنہ ہے بلکہ لام مضموم ہے، تو اس وجہ سے ہائے ضمیر یہاں مضموم ہوگی۔ مگر وَيَتَّقْهِ میں جو سورۃ النور میں ہے اپنے قاعدہ کے خلاف مکسور پڑھی جائے گی۔ آپ غور کر لیں تو وَيَتَّقْهِ میں ہائے ضمیر ہے، ماقبل قاف ساکن ہے، ہائے ضمیر مکسور ہے، حالانکہ ماقبل نہ کسرہ اور نہ یا ساکنہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہائے ضمیر ہیں اور اس سے ماقبل نہ کسرہ ہو اور نہ یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر ہر جگہ مضموم ہوگی۔ تو آج ہائے ضمیر کے دو قواعد بیان ہوئے، ایک مکسور ہونے کا اور ایک مضموم ہونے کا۔ تو مکسور کس حالت میں ہوگی کہ ماقبل یا کسرہ ہو اور یا ساکنہ ہو، جیسے بھی، علیہ۔ اب اس قاعدہ سے جو کلمات مستثنیٰ ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیے، اور اسی طرح دوسرا قاعدہ مضموم ہونے کا ہے کہ ہائے ضمیر سے ماقبل نہ کسرہ ہو اور نہ یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی، جیسے رسولہ اخاہ، اور ان سے جو کلمہ مستثنیٰ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیے۔ اب بھی میں یہ ہائے ضمیر میں یہ اشباع کیوں ہے، یعنی کھڑی زیر ہے، اور علیہ میں یہ ہائے ضمیر میں اشباع کیوں نہیں ہے، یعنی کھڑی زیر نہیں ہے، بڑا زیر ہے۔ اور اسی طرح کتابہ میں ہائے ضمیر میں اشباع ضمہ میں کیوں ہے اور عنہ میں کیوں نہیں، صرف پیش ہے۔ تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ تعالی ہائے ضمیر کے اسی طرح کچھ اور قواعد کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ احباب ان قواعد کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔